ہاں جی جی وہی مولوی یوسف لدھیانوی کے ہاں مولوی یوسف لدھیانوی کا قصہ شروع ہوا ہے. اس کتاب کا عنوان کیا ہے ان کی؟ قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق. اچھا یہ ہے. مولوی یوسف لدھیانوی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہوا ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق، اور اسی سے میں نے کل وہ اعتراض ان کا اٹھایا تھا، دکھایا تھا آپ کو، جس میں یہ بتایا تھا کہ احمدیوں میں اور دوسرے کافروں میں یہ فرق ہے کہ یہ زندیق ہیں اور باقی کافر زندیق نہیں ہیں. وہ ان کا جھوٹا ہونا تو اسی سے ثابت ہو گیا اور کثرت کے ساتھ. اور ہم تو اس لغو بحثوں میں نہیں پڑھتے کون زندیق ہے کون نہیں، مگر خود ان کے بزرگوں کی باتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ کون کون زندیق ہے ان کے نزدیک. اب ایک اور سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے، بڑا فرق ہے احمدیوں اور دوسروں کے کفر میں. دکھاؤ عنوان کیا ہے؟ ہاں، احمدیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان ایک اور فرق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ احمدی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی مان کر تو باقی کافروں سے الگ ہو گئے، اور امتی نبی اور کوئی نہیں مانتا. وہ اس کا ایک پہلو سے میں بیان کر چکا ہوں، کل کثرت سے حوالے دے دیے تھے کہ ان کے تمام بڑے بڑے بزرگ جن کے خلاف ان کو مجال نہیں ہے کہ زبان کھولیں، وہ میں نے یہی بات کہہ چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نبی کا پیدا ہونا ہرگز نہ محال ہے، نہ کسی قسم کی حضور اکرم کی گستاخی، نہ خاتمیت کے خلاف. اب ایک اور پہلو یہ اٹھائیں گے، فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ پہلے کا کوئی نبی زندہ نہیں. اب ان کو فوراً دل میں یہ بات کھٹکی کہ عیسیٰ کو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اگر یہ مستقلاً بند کر دی گئی تو اب اس کے ادھر جو تراشتے ہیں وہ دیکھنے سننے والے ہیں. کہتے ہیں اگر بالفرض پہلے سارے نبی آ جائیں حضور کے زمانے میں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن جائیں، حضور پھر بھی آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی گئی. انہوں نے آخری نبوت کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ نبوت کی عطا سب سے آخر پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس کے باوجود اگر کچھ نبی وفات کے لحاظ سے بعد میں ہو جائیں تو اس آخریت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ان کی ایک منطق ہے. اب اس کو آگے چلا کے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے اور کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی. باقی انبیاء کرام کے اس کا انہوں نے اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کے ناموں کی جو فہرست اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، اس میں آخری نام نامی آپ کا یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ کی تشریف آوری سے انبیاء کرام کی وہ فہرست مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب اس فہرست میں اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ فہرست کون سی تھی، کس نے تیار کی تھی؟ پہلی تو یہ بحث اٹھنی چاہیے کہ کسی مولوی نے فہرست تیار کر کے خدا کو پکڑا دی تھی کہ اے اللہ یہ فہرست ہے، اب اس میں جو آخری نام ہے وہ پڑھ دے، اس کے بعد چھٹی. ایسی جاہلانہ بات بنا رکھی ہے کہ کوئی فہرست بنا کے خدا تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھی تھی، مجبور ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر فہرست میں کوئی نبی آخری تھا تو کیوں تھا؟ کیا اس لیے ہے کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی تھی، یا اس لیے کہ نبوت کی ضرورت باقی تھی پھر بھی وہ آخری تھا؟ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. اگر یہ سوچو اور یہ کہو کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی تھی اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی تمام ضرورتوں کو قیامت تک اس طرح پورا فرما دیا کہ شریعت کی ضرورت ہی پوری نہیں کی،
بلکہ لوگوں کو تقوی پر اس حد تک، اس مضبوطی سے قائم کر دیا کہ نسلاً بعد نسل قیامت تک پھر متقی کے ہاں متقی بچے پیدا ہوتے رہیں گے، اور کبھی بھی امت میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں آئے گا۔ اگر یہ کہو تو آمنا و صدقنا، پھر تمام احمدی گواہی دیں گے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو پھر حقیقتاً کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، لیکن پھر پرانے کی بھی ضرورت نہیں، نئے کی بحث نہیں ہے، وہ بھی ساتھ کیا۔ اگر ضرورت اٹھ گئی اور امت ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ایسی بن گئی کہ اس کے نقوش، خاتمیت کے نقوش تو مولوی صاحب کے نزدیک آگے منتقل نہیں ہو سکتے، مگر اگر نبوت سے جو اصلاح ہوئی اس کے نقوش نسل بعد نسل قیامت تک امت محمدیہ میں اسی طرح چلنے تھے، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی قسم کی کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر شریعت وہی ہے، اگر قرآن وہی ہے، اگر حدیث اور سنت وہی ہے، میں اس وقت یہ بحث نہیں اٹھاؤں گا کہ اس میں اختلاف بھی ہیں، بعضوں کے نزدیک بعض حدیثیں درست، بعضوں کے نزدیک نہیں، یہ بحث نہیں میں اٹھاتا۔ میں کہتا ہوں سنت پوری طرح اپنی آخری شکل میں تمام امت کو دستیاب ہے، اور اس پر ساری امت کو اتفاق ہے کہ یہی سنت ہے۔ قرآن کو متعلق تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، سوائے ضمنی اختلاف کے بعد شیعہ کہتے ہیں، لیکن وہ بالکل ایک معمولی سا اختلاف ان معنوں میں ہے کہ ان میں جو اکثریت ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے، مجھے امید ہے کہ نہیں مانتے ہوں گے، مگر سر دست میں اصل دلیل کو صرف لوں گا، ان اختلافات کو چھوڑتا ہوں۔ یہ تسلیم کہ قرآن کریم آخری کتاب، کامل کتاب، ایسی کتاب جس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی اور کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس لحاظ سے جب تک یہ کتاب اسی صورت میں موجود ہے اور ہمیشہ ایسی رہے گی، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں۔ سنت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمونے کے لحاظ سے کامل، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس سنت میں کچھ کمی یا اضافہ کر سکے، درست؟ اس لیے کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی سنتیں بنائے یا قرآن کی تعلیم کو بدل کر یہ دعویٰ کرے کہ اس سے بہتر تعلیم لے آیا ہوں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو لازماً جھوٹا ہے، اس پر ہمارا کلیتاً سب سے اتفاق ہے۔ اگلا پہلو ہے غور طلب کہ اگر یہ دونوں اسی طرح درست جیسا کہ ہم مانتے ہیں درست ہیں، تو کیا امت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی کہ نہیں؟ کیا وہ لوگ پہلے حال پر ہی قائم رہیں گے یا رفتہ رفتہ بگڑ جائیں گے؟ اگر مولوی صاحب کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ امت وہی ہے جو صحابہ کی امت تھی، ویسے ہی پاک باز لوگ مولوی صاحب کے مریدوں میں بستے ہیں جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ سے پیدا ہوئے تھے، تو اس سے بڑا جاہلانہ دعویٰ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ کون سی جاہلیت کی مرض ہے جو آج اکثر مسلمان عوام میں نہیں پائی جاتی؟ شرک ہے، بدعت ہے، ہر قسم کے گن، ظلم، سفاکی، جو نام لو گناہ کا وہ وہاں موجود ہے، اور بعض گناہ تو غیر مسلموں سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اس میں جھوٹ کی عادت ہے، روزمرہ کی چوری چکاری اور ایک دوسرے کے حق غصب کرنا، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینا۔ جا کے دیکھیں تو صحیح دنیا میں آپ کو اس کثرت سے دنیا میں یہ گن دکھائی نہیں دیں گے، یعنی دوسری دنیا میں، جتنا بدنصیبی کے ساتھ ان مولویوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ اب بتائیے ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت تو مسلم ہے، ضرورت مسلمہ ضرورت کے ہوتے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو فہرست پڑھی، جو مولوی صاحب کے علم میں ہے کہ فہرست لکھی ہوئی تھی، وہ جب فہرست پڑھی تو آخری نام آ گیا، وہاں اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل پیش آئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ ضرورت تو باقی ہے اور فہرست میں آگے نام ختم ہو گئے، میں کیا کروں؟
کہاں جاؤں, کس طرح اس امت کو سنبھالوں. آخری نبی فہرست آگے ہے ہی کوئی نہیں, جگہ ہی کوئی نہیں لکھی ہوئی, مکمل ہو گئی ہے اور ضرورت باقی ہے. تو مولوی صاحب کا دماغ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ترکیب نہ صرف سمجھ آئی بلکہ پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہو جانا ہے, اس کا انتظام کیا ہوا تھا. سارے نبی مر گئے, عیسیٰ صاحب کو بچا کے رکھ لیا کہ فکر نہ کریں مولوی صاحب, مجھے پتا ہے فہرست ختم ہونی ہے, مگر میں اس کے باوجود لے آؤں گا اور پرانے کو لے آؤں گا تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو کہ فہرست میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. وہ جب اترے گا تو اس کا نام فہرست کے آخر پہ تمیمے پہ لکھا جائے گا کہ نہیں, تتیمے پہ, کہ یہ فہرست تو ختم ہو گئی تھی, ضرورت آگے چل رہی تھی, اس لیے پرانے صاحب کو پکڑ کر واپس لایا گیا اور 2000 سال سے بٹھایا ہوا آسمان پہ انتظار میں کہ تیری ضرورت پڑنی ہے. عجیب و غریب دماغ ہے یہ. مولوی صاحب کا ہو سکتا ہے, اللہ کا نہیں ہو سکتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کا دماغ ایسا نہیں ہو سکتا. دماغ کو اس کے لفظ کا ہم محاورتاً صرف کہتے ہیں سوچ اللہ کی, اللہ کا فکر, ایسا جہلانا نہیں ہو سکتا. ضرورت باقی تھی, معالج ختم کر دیا گیا. یہ تو ایسی بات ہے کہ اتنا عظیم الشان معالج آ گیا ہے کہ اب اس کے بعد علاج کا سلسلہ بند کر دیا گیا. کوئی معالج اب آگے نہیں آئے گا. یہ بادشاہ ایک ڈکری دے دے, ایک حکم نامہ جاری فرما دے اور بعد میں بھی وبائیں پھوٹ پڑیں, چھوٹے موٹے حکیموں کے قابو میں نہ آئیں. جتنے مولوی ہیں وہ زور لگا لیں, پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کی بھی اصلاح نہ کر سکیں. پاکستان کی گلیاں پیٹ پیٹ کے بلائیں کسی معالج کو, کسی طبیب کو کہ ہمارے تو گھر گھر میں گمراہی آ گئی ہے, خدا کے لیے کچھ کرو. اور سارے معالج کے ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا, ہم تو مسلمانوں کو کافر بنانے پر مقرر کیے گئے ہیں, ہم مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی اہلیت کہاں سے رکھتے ہیں؟ اگر بنا سکتے تو تم لوگوں کا یہ حال ہوتا کیوں؟ اس لیے جہاں جس حال میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو, ہمارے بس کی بات نہیں. معالج ختم ہو چکے ہیں. اس وقت بادشاہ کے دربار میں جب دہائی دی جائے تو بادشاہ کہے فکر نہ کرو, میں نے ایک پرانے معالج کو جو اس سے کمتر تھا, جس پر میں نے بات ختم کی ہے, اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. یعنی اچھے کے بعد نسبتاً کم, اور اس کا دائرہ فیض اس سے بہت محدود. جو سب سے شاندار معالج گزر گیا, اس کے بعد تو آنا کسی نے نہیں. تو بادشاہ اعلان کر دے کہ آنا کسی نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن نیا نہیں آئے گا, پرانا تو آ سکتا ہے. جب ضرورت ہے تو لانا ہی لانا ہے, مجبوری ہے میری. اس لیے فکر نہ کرو, میرے فرمان کی پرواہ نہ کرو, میں پرانا پکڑ لاؤں گا. کوئی پوچھے کہ اتنا اچھا آیا تھا, اس کو کیوں لے گیا؟ تو زندہ رکھنا تھا اور آخری کہہ دیا تھا, تو جو سب سے بہتر تھا اس کو کیوں نہ سنبھال لیا؟ یہی بات حقیقت ہے جو در حقیقت ان کے جو شاعر سے کیا نام تھا ان کا, ہمارے کنت سواد, حضرت حسان بن ہاں, ثابت. حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت کے دل کی آواز ہے جو اس وقت یاد آتی ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر عرض کیا, کنت السواد لناظری فعمی علی الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. اے میرے آقا, میری آنکھوں کا نور تو تھا, تو میری آنکھوں کی پتلی تھا, تجھ سے میں دیکھا کرتا تھا. اب تو نہیں ہے تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. بس من شاء بعدک فلیمت, اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ آپ کے دل کی آواز تھی, کیونکہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ سے بہتر اور کوئی دنیا کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. لیکن فیض یافتہ بھی بلایا تو کسی اور امت کا ان مولویوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ آخری تھے تو ان کو سنبھال لیا جاتا, آخری چیز بچا کے رکھی جاتی ہے, کہ نہیں وہ تو واپس تشریف لے جائیں گے. ایک پرانا نبی جو کمتر چھوٹی امت کا نبی, وہیں کا پرورش یافتہ,
موسیٰ کی امت سے فیض یافتہ، اس کو لے آؤں گا، اور یہاں دوبارہ جب آئے گا تو اس کو دین کا علم کیسے ہوگا؟ کسی مولوی سے پڑھنے بیٹھے گا؟ کون پڑھائے گا دین؟ لازماً ماننا پڑے گا کہ اس پر وحی ہوگا، یعنی دوبارہ قرآن وحی ہو گیا، دوبارہ سنت وحی ہو گئی، تو پھر نیا نبی بنانا اور کس کو کہتے ہیں؟ ادنا بھی ان کی سوچوں میں عقل کا شائبہ نہیں ہے، یہ ان مولوی صاحب کی سوچوں میں مثالیں بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، بیٹھے گھڑتے رہتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ ان مثالوں میں معمولی عقل کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، اطلاق پا ہی نہیں سکتی۔ خیر، اب ان سے ہمیں گزارا تو کرنا ہے نا بیچاروں سے، کیا کیا جائے۔ کہتے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن جائیں گے آ کے پرانے، اس لیے بات ختم ہو گئی۔ بھی اگر خادم بن جائیں گے تو پھر خادموں میں کیا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ جو پہلے سے ہی خادم، آباء و اجداد سے خادم، 100 پشت سے خادم چلے آ رہے ہیں، امت میں پیدا ہوئے اور امت میں آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ساری زندگی بسر کی، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان خادموں کو چھوڑ کر موسوی امت کا ایک خادم پکڑا، اسے خدا تعالیٰ دوبارہ اتار لایا اور کہا کہ اب اس امت کا خادم بن۔ بہت ہی جاہلانہ تصور ہے، اور اس میں ایک اور بھی گناہ کا پہلو ہے، یعنی یہ تو سارا ہی میرے نزدیک یہ سوچ ہی گناہ ہے۔ گناہ کا پہلو یہ ہے کہ اب امر واقعہ دیکھتے ہیں، محسن کون بنا، آخری فیض کس کا تھا۔ مولوی صاحب کا میں آگے پڑھ کے سناؤں گا حوالہ، کہتے ہیں آخری کی بحث تو صرف اس طرح ہوگی کہ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ کی آخری اولاد کون سی تھی، تو وہ کہے گا پیدائش کے لحاظ سے آخری یہ تھی، اس لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی پیدائش کے لحاظ سے آخری نبی پیدا ہوئے، اس لیے آخری اولاد کے مشابہ ہو گئے۔ اس بات پر مولوی صاحب نے سب سے زیادہ فخر کیا ہوگا کہ دیکھو ایسی دلیل لایا ہوں کہ جس کا کوئی توڑ احمدیوں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ مگر سوال جو میں اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلایا تو کس کو بلایا؟ وہ جو موسوی امت کا آخری تھا اور جس کی تربیت موسیٰ کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ امت محمدیہ میں جو اول تھا وہ آخر بھی تھا ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو اولیت کا معنی بھی اس سے بہت بلند تر ہے اور آخر کا معنی بھی بہت بلند تر ہے، آگے بحث میں آئے گا۔ مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مشکل خدا کو یہ پڑ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فہرست میں آخر پر لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں اس لیے اب آگے آ نہیں سکتا تھا، تو پرانا بلایا لیکن اس کو کہا خادم ہو جا، اور اس طرح اس نے خدمت کی اور فیض پایا۔ سوال یہ ہے کہ آخری ہونے کی وجہ سے ضرورت کس کو تھی؟ کیا حضرت محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ یا عیسیٰ کو ضرورت تھی؟ عیسیٰ تو اپنا کام مکمل کر کے جا چکا تھا، اس نے اپنے سارے فرائض سر انجام دے دیے تھے، جو کام خدا نے اس کے سپرد کر دیے تھے رسول الی بنی اسرائیل کے طور پر۔ ان کو ماننا پڑتا ہے سب مولویوں کو کہ وہ جتنی استطاعت تھی سب کام کر بیٹھا تھا۔ اب نیا کام جو سپرد ہوا ہے بیچارے کو اس بڑھاپے کی عمر میں، 2000 سال کی عمر میں جو محنت کرے گا امت محمدیہ کے لیے، تو کس کا احسان کس پر ہوگا؟ صورتحال یہ بیان کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کو ایسی مصیبت پڑے گی کہ نبی سے کم میں اس کا چارہ نہیں ہوگا، ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ جب تک آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی نہ آئے اس وقت تک اس امت کے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت محمد رسول اللہ کی امت میں سے کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، آپ کے خادموں میں سے کسی کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ خدا سے وہ مرتبہ پالے۔ اس لیے خدا تعالیٰ امت موسوی کے آخری نبی کو، زمانے کے لحاظ سے آخری نبی کو یہاں بھیجے گا کہ تو امت محمدیہ کو بچا۔ تو جو آخری فیض رسان ہوا وہ کون سا تھا؟ جب امت محمدیہ کے سانس اکھڑ رہے تھے، کس نے آ کے بچایا ان کے نزدیک؟
ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो मोहसिन कौन हुआ? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मोहसिन भी वही बन गए। तो अच्छा खातमियत का तुम तर्जुमा कर रहे हो कि सारा फैज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ से खींच कर ये दिखा कर कि आप अपनी उम्मत को फैज नहीं दे सकते, अब जो देना था दे चुका। मानते हो कि कुरान मुकम्मल था, मानते हो कि कुरान तब्दील नहीं हुआ था, मानते हो कि हदीस मौजूद थी और सुन्नत मौजूद थी, इसके बावजूद उम्मत बिगड़ गई। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मसीह को बुलाया और उसने अपने फैज से इस उम्मत को दोबारा जिंदा कर दिया। कोई गैरत, कोई हया, क्या आदमी कहे इस पर? छोटी छोटी बैठे मंतकी अपनी तरह से दिलीलें बनाते रहते हैं, गहराई में उतरते नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, इसके नताइज क्या निकलेंगे। आगे सुनिए। कहते हैं कादियानी मिर्जाई कहते हैं कि खातमुन नबीयीन का ये मतलब नहीं कि आप आखिरी नबी हैं, ना ये कि आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, बल्कि मतलब ये है कि आइंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से नबी बना करेंगे। अव्वल तो ये ऐसा झूठ है, ये मौलवी साहब के मुतालिक इतनी इनकी तहरीरों में वाज़ेह तौर पर शहादत पाई जाती है कि झूठ बोलते हैं। आइंदा का लफ्ज़ अपनी तरफ से डाला। कभी भी जमात अहमदिया ने यह नहीं कहा कि खातम का यह मतलब है कि आइंदा बना करेंगे। जमात अहमदिया ये कहती है कि खातम का मतलब यह है कि तमाम अंबिया आपके फैज़ याफ्ता हैं और हर नबी पर आपकी मोहर तस्दीक है। इस दावे को किस शरारत के साथ और किस जसारत के साथ आइंदा का लफ्ज़ दाखिल करके बदला तब्दील कर दिया। महज आइंदा नहीं, हम तो खत्म नबूवत को गैर ज़मानी मानते हैं। हम तो मानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत हर नबी से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। बस एक तो ये झूठ है इनका। और ये दलील हमारी तरफ एक दलील मंसूब करके फिर कहते हैं कि मोहर वसल्लम की मोहर से नबी बना करेंगे, ठप्पा लगता है और नबी बनता है। अब इनके दिमाग में इन्होंने वो फैसलाबाद या सक्कर की गलियों में कहीं देखा होगा ना, कपड़ों पे ठप्पे लग रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर भी इस किस्म का तबसरा करने से बाज नहीं आते। हालांकि तमाम अहले तक़वा, वो जो खुदा का खौफ रखते हैं, वो जानते हैं कि खातमियत का मतलब ही असल में बाद सिफात को दूसरे की तरफ मुंतकिल करना है। मोहर जिस तरह तस्दीक करती है, अव्वल मतलब इसका तस्दीक है, और भी मानी है। मगर इन्होंने अपनी तरफ से हमारी दलील तोड़ने के लिए कहते हैं ठप्पा लगता है, नबी बनता है। कहते हैं हिमाकत तो देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठप्पे से 1400 साल की उम्मत में नबी बना भी। कहते हैं 1400 साल की उम्मत में नबी बना भी तो सिर्फ एक, और वो भी भेंगा और टुंडा। ये मसीह सल्लल्लाहु के मतलब ये इनके हरदा सराई सुनिए। बाज़ हम मुँह से सख्त कलमा निकल जाता है रोकते रोकते, तो लोग कहते होंगे इसको क्यों इतना जोश आ जाता है मौलवी यूसुफ के ऊपर। इनकी जुबान सुनिए। वो भी भेंगा और टुंडा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ने सिर्फ एक नबी बनाया, वो भी सिर्फ कादियानी, आवर, दज्जाल वगैरह वगैरह। आवर कहते हैं काने को, हदीसों में लिखा हुआ है दज्जाल काना होगा। अब मैं बताता हूँ मौलवी साहब को, जिनको मसीह मौद इस्लाम की 2 आंखें दिखाई न दे रही हूं, वो तो अंधा है। और सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन की मिसाल उस पर सादिक आती है। टेलीविजन पर, हमारी टेलीविजन पर कमो बेश रोजाना मसीह मौद इस्लाम की तस्वीर तमाम दुनिया को दिखाई जाती है। और उन आंखों का तकवा, उन आंखों का हुस्न गैर देखते हैं, फरिश्ता होते हैं और कहते हैं कि इस चेहरे को देखकर हम सोच भी नहीं सकते कि ये झूठे का चेहरा है। ये मौलवी साहब को ये काना नजर आ रहा है। अब बताएं इनकी अपनी आंखों का क्या हाल है। जो 2 आंखों को काना देख रही है आंख, वो झूठी आंख है। और उस पर ही ये सादिक आता है उम्युन, अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता।